من لا نبی بعد۔ بھائی اور دوستو، دنیا کا ہر شخص، مسلمان ہو، کافر ہو، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، خراب پتی ہو، فقیر ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کاشتکار ہو یا تاجر ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کامیابی چاہتا ہے۔ کامیابی کی خواہش ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ جس طرح بھوک میں کھانا، پیاس میں پانی، یہ کسی کالے گورے کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر آدم کا بیٹا بھوک میں کھانا مانگتا ہے، ہر آدم کی بیٹی پیاس میں پانی مانگتی ہے، ہر اولاد آدم تھکن میں نیند کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آدم کا بیٹا ہے وہ کسی مذہب کا ہے، مسلک کا ہے، گروہ کا ہے، زمانے کا ہے، فرقے کا ہے، قوم کا ہے، کامیابی ہر آدمی چاہتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر میں ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ کوئی بعد میں ماں باپ نہیں ڈالتے۔ پروردگار جب انسانوں کو ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، ان کے پارٹس بنا رہا ہوتا ہے، آنکھ، ناک، کان، اسی وقت پروردگار چپکے سے انسانوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ناکامی سے گریز، ناکامی سے بچنا، یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں اور ناکامی کیا ہے؟ اولاد آدم میں 99% لوگوں نے اس بنیادی سوال کے جواب میں لینے میں ٹھوکر کھائی۔ 99% لوگ اس بنیادی سوال کا جواب نہ ڈھونڈ سکے کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 6 بڑی بڑی قوموں کا ذکر ہے۔ ان قوموں نے اپنے اس فطری جذبے کی تسکین کے لیے کچھ چیزوں کو کامیابی سمجھا۔ قرآن نے ان قوموں کا ذکر کیا، ان کی کامیابی کا ذکر کیا اور آسمانی رد عمل کا ذکر کیا کہ جو انہوں نے کامیابی سمجھا، کیا پروردگار نے بھی اس کو کامیابی ڈکلیئر کیا یا پروردگار نے اس کو ناکامی کہا؟ قوم سبا ایک قوم گزری ہے، مدین کے علاقے میں رہتی تھی، زمیندار قوم تھی، سورہ سبا میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ کامیابی کا تصور ڈالا گیا آبا و اجداد کی طرف سے، نفس کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، مختلف وجوہات پر کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس زرعی اراضی زیادہ ہو، فی ایکڑ جس کی پیداوار زیادہ ہو، بور کے لگنے کے دنوں میں جس کے باغ بک جائیں، جس کے باغوں کی پھلوں شاخوں پہ پھل زیادہ ہیں اور مہنگے داموں بکیں، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ان کے ذہنوں میں کامیابی تھی۔ سورج طلوع ہوتا، کھیتوں میں جاتے، رات سورج غروب ہو جاتا تو تھک ہار کے گھروں میں آتے تھے، رات لیٹتے دم تک زراعت، رقبہ، پھل، گوڈی، سپرے، انہی چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ ان کے باغ سال میں 4 پھل دیتے تھے۔ اگربتی جو ہم گھروں میں جلاتے ہیں، اس میں اگربتی کا کوئی 1000واں حصہ ہوتا ہوگا، وہ خالص اگربتی کی لکڑی ایندھن میں استعمال کرتے تھے۔ کھٹمل، مکھی، مچھر، جڑی بوٹیاں ان کی فصلوں پہ نہیں تھی۔ قرآن نے ان کے رقبوں کو نمائشی پلاٹ ڈکلیئر کیا۔ جس طرح ہمارے ماہرین زراعت بعض رقبوں کو کہتے ہیں یہ نمائشی رقبے ہیں، یہ نمائشی باغات ہیں، یہ نمائشی پلاٹ ہیں کاٹن کے۔ پروردگار کے قرآن نے قوم سبا کے باغوں کو نمائشی پلاٹ قرار دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے کا ہوگا۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، اور ان کے باغوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی۔ کسی کی تعریف نوے وقت میں آ جائے، جنگ میں آ جائے، دا نیوز میں آ جائے، اخبار میں آ جائے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور جس کے باغوں کے عمدگی کی، زراعت کی، ہریالی کی تعریف اللہ اپنی آخری کتاب میں کرے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ باغ کتنے عمدہ ہوں گے۔ بس یہ کام ان کو کہ کامیاب ہو جس کا زرعی رقبہ زیادہ، جس کی آمدن زیادہ، جس کی پیداوار زیادہ۔ پروردگار نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، رقبے بھی کاشت کرو، گوڑیاں بھی کرو، سپرے بھی کرو، اعلیٰ بیج بھی کاشت کرو، اس میں مختلف اجناس بھی لاؤ، لیکن ان چیزوں کے باوجود اس کو کامیابی نہ سمجھو۔ کامیابی سم تھنگ ایلس ہے، کامیابی کچھ اور ہے۔ پھر پروردگار نے ڈیم توڑے اور وہ اپنے فصلوں کے اندر، باغوں کے اندر مر گئے۔ جس طرح کھیتوں کے بیچ میں چوہے سوراخ کرتے ہیں، زمیندار پانی لگاتے ہیں، ان کا پانی بلوں کے سوراخوں میں، چوہوں کے بلوں میں جاتا ہے، وہاں سے چوہے مر مر کے نکلتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اپنی کوٹھیوں سے یوں نکل رہے تھے، جو فلو آیا پانی کا، فلڈ آیا پانی کا، تو اپنی کوٹھیوں سے یوں نکل رہے تھے جس طرح بلوں سے چوہے نکلتے ہیں مر مر کے۔ پروردگار نے ان کا انجام بتلا کر ہمیں کہا امت احمد
زمین کرنا، زراعت کرنا، گوڑیاں کرنا، سپرے کرنا، لیکن اس کو کامیابی نہ سمجھنا۔ پھر ایک قوم آئی، قوم شعیب، تجارت پیشہ تھی، ایکسپورٹ امپورٹ کی خواہش مند، دنیا کی ایگزیبیشن میں اپنا مال سیل کرنا، کم ریٹ سے مال بنانا، مہنگے داموں بیچنا، گاہکوں کے دلوں میں مصنوعی طلب پیدا کرنا اور ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنا، گنجے کو کنگھی بیچنا، اندھے کو اینک بیچنا، لوگوں کو ادھار مال دینا۔ جب وہ اپنے پہاڑوں کے بیچ میں سے گزر کر بستی میں جاتے، راستے میں قوم شعیب کے منتخب تاجر، وہ ڈاکو وہاں بیٹھے ہوتے، ان کی جمع پونجی لوٹ کر دوسرے راستوں سے پھر وہ قوم شعیب کے گوداموں میں لا دیتے، اور یہ روتے چیختے چلاتے تاجر آتے، ہم تو 100 کلومیٹر سے آئے، 200 کلومیٹر سے آئے، راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، تو وہ پھر مہنگے داموں وہی مال سیل کر دیتے۔ صبح سے شام اس کے علاوہ فکر ہی کوئی نہیں تھی کہ تجارت تجارت تجارت۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو آدمی فجر کا آغاز اپنی ذاتی سوچوں سے کرتا ہے، میری امت کی اصلاح کی سوچ اس کے دماغ میں نہیں ہے، حضور نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہی جس کے دماغ کا ہر گوشہ، ہر سیل، ہر خلیہ، ہر خون کا قطرہ ایسی سوچوں سے بھرا، اور اگر اس کا ایکس رے کیا جائے تو اس میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی امت کی اصلاح کے لیے کہ کس طرح قرآن غالب ہو، موسیقی مغلوب ہو جائے، کس طرح جمہوریت مغلوب ہو، خلافت غالب ہو جائے، کس طرح سود مغلوب ہو، تجارت غالب ہو جائے، کس طرح بے پردگی مغلوب ہو، پردہ غالب آ جائے، کس طرح عصری نظام تعلیم مغلوب ہو، ارکم کا سسٹم غالب آ جائے، کس طرح جھوٹ مغلوب ہو، سچ غالب آ جائے، کس طرح کفر مغلوب ہو اور حق غالب آ جائے، کس طرح ظلم مغلوب ہو اور عدل غالب آ جائے، اس کی اسے کوئی فکر نہ ہو، میرا بزنس، میرا کارخانہ، میری فیکٹری، میری پروڈکٹ، میرا بزنس چمک جائے۔ حضور نے فرمایا جس کو میری امت کی فکر کوئی نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ قوم شعیب کی یہی کام تھے، لینے کے لیے اور دینے کے لیے اور۔ جب کوئی آدمی مال دینے کے لیے آتا تو 100 نقائص نکالتے، اور جب کوئی اپنا مال دینا چاہتے تو اس میں بے شمار تعریفیں کرتے، لوگوں کو بھوک میں بلکتا چھوڑ کر چیزوں کو سٹاک کر لیتے، خلق خدا کو مہنگے داموں بیچ کر خوش ہوتے تھے۔ تو یہ جب ان کے ہاں رویہ عام ہوا، پروردگار نے آسمان سے ہر تاجر کے نام کا ایک پتھر پھینکا، جس طرح ہمارے گھروں میں گیس کے بل آتے ہیں نامزد، بجلی کے بل آتے ہیں نامزد، یوں ہر تاجر کے نام کا ایک پتھر آیا۔ اس نے دماغ پہ آ کر سٹرائک کی، اور دوپہر کے وقت اپنے بزنس کے اندر ان کے دماغوں کے بھیجے نکلے اور ختم ہو گئے۔ اور قرآن نے ہمیں کہا امت احمد کے تاجروں، تجارت بھی کرو، بزنس بھی کرو، دنیا کی منڈیوں پہ غلبہ بھی حاصل کرو، ایگزیبیشن میں اپنا مال لے کے بھی جاؤ، بہتر سے بہتر پروڈکٹ بھی حاصل کرو، منافع بھی لو، اور یہ کرو، لیکن اس تجارت کو اپنی کامیابی نہ سمجھو۔ قوم عاد ایک قوم تھی، اونچی لمبی قوم، ابن کثیر کے بقول سب سے چھوٹا قد اس قوم کا 1000 فٹ کا تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قرآن کہتا ہے اس جیسے لوگ تو ہم نے بنائے ہی کوئی نہیں۔ پہاڑوں پہ چڑھتے، جو پاؤں مارتے، چٹانیں سے رکھتی ہوئی نیچے چلی جاتی، چلتے چلتے درخت کو پکڑتے، بغیر تکلف کے جھٹکا دے کر جڑوں سے اکھیڑ دیتے۔ 1000 فٹ سے چھوٹا قد ہو تو بڑے قد کا آپ قیاس کر لیں۔ ہود علیہ السلام سے پہاڑوں کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر تکبر سے کہتے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ہود علیہ السلام کہتے اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، پاگلو جس نے تمہیں قطرے سے یوں قد و قامت دیا وہ تم سے طاقتور ہے۔ بل ہم کانوا بآیاتنا یجحدون، لیکن وہ اڑ گئے، نہیں مانی۔ فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، تکبر کیا۔ ان کا ایک ہی شوق تھا 24 آور چرنے گاؤں، اچھا کھانا، ہر وقت معدے کی سوچ سے سوچنا، ہر وقت کچن کے ہنگامے، ہر وقت کھانے پینے کا شوق، ہر وقت اسی ذوق میں لگے رہتے تھے۔ حود علیہ السلام نے کہا کھاؤ بھی، پیو بھی، ٹیسٹ بھی ڈیولپ کرو، لیکن دل و دماغ کے اوپر معدے کو سوار نہ کرو۔ ہم وقت جینے کا مقصد کھانا نہ بناؤ، کھاؤ جینے کے لیے، جیو نہ کھانے کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو پروردگار کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔
اللہ پاک نے ان کو ہوائیں بھیجی، 7 رات اور 8 دن ہوائیں چلیں، انہوں نے ان کو اٹھایا، ان کے سر جا کے آسمان سے ٹکرائے، آسمان کے ملائکہ کی تسبیحات انہوں نے سنی، ان کی چیخ و پکار آسمان والوں نے سنی، وہاں پھر کلا بازیاں کھائیں، اور قرآن کہتا ہے زمین پہ یوں آ کے پڑے تھے جس طرح اجڑے ہوئے کھجور کے پودے جن کو صحرا کی ہوائیں جن کو پلپلا کر دیں، ریچے نکال دیں، ٹیڑھے میڑے ہو کے پڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تنوں مند لوگ یوں بیمار چوزوں کی طرح اجڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح پڑے تھے۔ پھر پروردگار نے گندھک کا عذاب بھیجا، سیلاب بھیجا، اس کو بہایا، بحر مردار جا پھینکا۔ ہمیں کہا امت احمد دیکھو، کھاؤ بھی، پیو بھی، فیشن بھی کرو، اپنے لوگ کو بہتر کرو، سکن کلر کو اچھا کرو، لیکن یہ چیز کامیابی کا معیار نہ بناؤ۔ کامیابی کچھ اور چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ نہ تجارت کامیابی، نہ زراعت کامیابی، نہ صنعت و حرفت کامیابی، نہ جسم کی فزیک کامیابی، نہ حکومت اور اقتدار کامیابی، جو فرعون کی سوچ تھی۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، پھاڑو اور راج کرو، لوگوں کو غیر انسانی بنیادوں پر تقسیم کرو، ہر ایک کی ماں حوا، ہر ایک کا باپ آدم، ان هذه امتکم امۃ واحد وانا ربکم فاتقون۔ باقی برادریاں نام قبیلے شناخت کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہیں، میں فلاں برادری لہذا میں بڑا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہ جاہلیت کی بو ہے، برادریوں کی بنیاد پہ لوگ بڑا نہیں بنتے۔ یہ چیزیں جس طرح میرا نام، آپ کا نام، میں کہوں میرا نام یہ ہے میں بڑا ہوں، تو کہا جائے گا نام اس لیے ہے کہ جب آواز دی جائے 50 آدمیوں میں تو 50 آدمی گردن موڑ کے نہ دیکھیں، آپ دیکھ لیں نام اس لیے ہے، نام اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فخر کے پھریرے لہراؤ، قوم رنگ نسل اس لیے نہیں ہے کہ اس پر انسانوں کی بنیادوں کو تقسیم کرو، یہ اس لیے نہیں تھا۔ تو فرعون اس کا بانی تھا انسان کو غیر انسانی بنیادوں پر منقسم کرنے۔ پروردگار نے نیل کی لہروں کو حرکت دی، اور پھر جو اس کا انجام وہ میرے آپ کے سامنے ہے۔ کہ اقتدار کے لیے کوشش بھی کرو، لیکن اقتدار کے حصول کو کامیابی کی لیلہ قرار نہ دو۔ تو بھائیو سوال یہ ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ اس وقت زمین کے اوپر چلنے والے کم و بیش 8 ارب انسانوں میں سے شاید کوئی 1 لاکھ بھی مشکل سے ملے جس کو یہ پتہ ہو کامیابی ہے کیا۔ ہاں، موت کے وقت جب گلے کے گھنگرو بجتے ہیں اور ماتھے کی آنکھیں ڈھل جاتی ہیں اور وائپر نیچے گر جاتے ہیں اور چہرے پہ پلاہٹ آ جاتی ہے اور ہونٹ خزاں کے پتوں کی طرح لرزنے لگتے ہیں اور جمع پونجی غائب ہو جاتی ہے اور آسمان کا نظام سامنے آ جاتا ہے اور وجود میں شکست اور اٹھ پڑتی ہے اور اسرائیل کے جھٹکے اندر زلزلے جگا دیتے ہیں اور آدمی پہ مایوسی چھا جاتی ہے، شام غریبہ عام ہو جاتی ہے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کامیابی کیا تھی۔ لیکن اس وقت یو ٹرن لینے کا موقع کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے اس وقت آدمی کہتا ہے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ لوٹا دے مجھے پتہ چل گیا۔ اللہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، تمہیں بتایا نہیں تھا کسی نے کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بتایا تو تھا، پھر کیا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کی باتوں کو سنا انسنا کر دیا۔ تو کامیابی ہے کیا؟ میں اور آپ دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں۔ ایک بات اگلی سنیں، کامیاب وہ ہے جو 7 مرحلوں پر کامیاب ہو جائے۔ یورپ کہتا ہے، ویسٹرن لائف کہتی ہے، عصری نظام تعلیم کہتا ہے، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں، سو کال دنیا دار کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس کھلا گھر ہو، بہترین گاڑی ہو، نیک بیوی ہو اور بچے ہوں اور بزنس اسٹیبلش ہو، یہ کامیاب ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ کامیابی نہیں ہے، شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو 7 مرحلوں پر کامیاب ہو جائے۔ سب سے پہلے دنیا میں اس کو عزت مل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 4 چیزیں اللہ سے بار بار مانگا کرو، جس طرح بچہ ماں کے دامن سے لپٹ کر بار بار اپنی چیز مانگتا ہے، یہاں تک کہ ماں جھٹکے دے، ماں تھپڑ مارے، ماں اس کو کچھ کرے، وہ تھپڑ بھی کھاتا ہے، دامن پھر پکڑتا ہے، گرتا ہے، دامن پھر پکڑتا ہے، ماں مجھے یہ دے یہ دے یہ دے، حتیٰ کہ دائیں بائیں والے بھی کہتے ہیں ماں اس کو فارغ کرو، اس نے چھوڑنا کوئی نہیں۔ تھپڑ کھا کے چیز لے کے اٹھتا ہوا آنسو پوچھتا واپس چلا جاتا ہے کہ میری چیز مل گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک سے یہ 4 چیزیں اس طرح لپٹ کر مانگو، ایک تو کھلا گھر مانگو، دوسرا وطن کی روزی مانگو، تیسری نیک بیوی مانگو اور اچھی کھلی سواری مانگو۔ یہ 4 چیزیں اللہ سے مانگا کرو، کھلا گھر ہو، نیک بیوی ہو، وطن کی روزی ہو اور عمدہ سواری ہو، یہ چمڑ کے مانگا کرو، پروردگار یہ دے یہ دے یہ دے۔ تو 7 چیزیں جس انسان کو مل جائیں وہ ہے کامیاب۔ 7 مرحلوں پر جو کامیاب ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ سب سے پہلا دنیا میں
پروردگار عزت دے دے، دوسرا موت کے وقت کلمہ عطا ہو جائے، تیسرا قبر کے وقت دیواریں تا حد نظر کشادہ ہو جائیں، چوتھا مرنے کے بعد دمشق جہاں میدان حشر لگے گا وہاں تک، جہاں سے قبر سے اٹھے گا اور میدان حشر تک جائے گا، یہاں سے وہاں تک اس کو اللہ پاک سواری عطا کر دے، اور پانچواں 50,000 سال کے قیام کے دن میں اللہ عطر و ریحان کے ٹیلوں پر نور کے ممبر بچھا کر، جنت کے لباس پہنا کر، اپنے عرش کا سایہ دے کر، برستے بادلوں کے بیچ میں ہاتھ میں جنت کے پھل دے کر نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، اور چھٹا پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے، اور ساتواں والوزن یومئذ الحق، جب اللہ ترازو پکڑے گا تو دائیں ترازو جھک جائے، سیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، مسکراتا ہوا گنگناتا ہوا لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوا، ہا اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، لو بھی میرا نامہ اعمال پڑھو۔ تو جس کو دنیا میں عزت مل گئی، مرتے وقت کلمہ مل گیا، قبر کی کشادگی مل گئی، پل صراط تک سواری مل گئی، اور 50,000 سال کے دن میں اس کو ٹھنڈا سایہ مل گیا، اور میزان پہ جس کا نیکیوں کا ترازو جھک گیا، پل صراط سے گزر گیا، اور فرشتوں نے جس کے گلے میں پھول ڈالے اور جنت کے دروازوں پہ لا کھڑا کیا، اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم ان 7 مرحلوں میں صرف پہلا مرحلہ جس کو مل جائے اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ یہ بڑا کامیاب ہے، کیوں کہ اس کو گھر بھی مل گیا، بینک بیلنس بھی مل گیا، جاب بھی مل گیا، بزنس بھی اسٹیبلش ہو گیا۔ یہ کامیاب نہیں ہے، کامیابی کا ایک حصہ ہے، 6 فردر اسے موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کہ مجھے یہ 7 مرحلوں پر کامیاب ہو جاؤں۔ کامیاب ہو جو ان 7 مرحلوں پر کامیاب ہوا۔ اب وہ کامیابی کیا ہے؟ تو تجارت کامیابی نہیں، زراعت کامیابی نہیں، صنعت اور فرد کامیابی نہیں، مضبوط وجود کامیابی نہیں، کھلے گھر کامیابی نہیں، اقتدار کی کرسی کامیابی نہیں۔ پھر پروردگار کامیابی ہے کیا؟ تو پروردگار نے قرآن مجید کی سورت نمبر 91 کی آیت نمبر 9 کے چوتھے لفظ کے اندر کامیابی کا جواب دیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ سوال جس کے جواب میں بڑے بڑے تھنک ٹینک، قومیں، رسالیں، اخباریں، تقریریں، سیمینار، کانفرنسیں ہوئی اور نسلیں کھپ گئیں اور اس سوال کے صحیح جواب تک نہ پہنچ پائی، قرآن نے کمال درجے کی بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ قرآن مجید کی سورت نمبر 91 کی آیت نمبر 9 کے چوتھا لفظ، آیت نمبر 9 4 لفظوں پر مشتمل ہے، آیت نمبر 9 کا چوتھے لفظ پر ہمارے اس بنیادی سوال کا جواب دیا کہ لو بے امت احمد، کل جو ہاتھ ملنے ہیں اور واپس پلٹنے کی تمنائیں کرنی ہے اور فرشتوں سے ریکویسٹ کرنی ہے اور اللہ سے منت کرنی ہے کہ ہماری آنکھیں کھل گئی، خواب سے بیدار ہو گئے، لہٰذا اب بیدار ہونے کی کوشش کرو۔ میرا قرآن تمہیں وہ بتاتا ہے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ کل نہ ہاتھ ملو، آج اپنے ہاتھ اٹھا کے کوشش کرو۔ تو یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اس کو سورہ شمس کہتے ہیں، دی سن کے نام پر سورہ شمس ہے، قرآن مجید کی 91 نمبر سورت۔ آپ کو موقع ملے تو گھر جا کے پڑھیے گا۔ قدیم مفسرین نے لکھا کہ جو آدمی ایک دفعہ سورہ شمس پڑھتا ہے، 15 آیات، 1 رکوع، مکی سورت 1.5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ میں نے رات اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا آرام سے 1.5 منٹ کے اندر 15 آیات، ننھی منھی آیات، 3 لفظوں پر آیت، 2 لفظوں پر آیت، 4 لفظوں پر آیت، اور کل 15 آیات جو 1 رکوع بنتا ہے۔ مکی صورت ہے، ترتیب رسولی کے اعتبار سے 91 نمبر صورت ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 28 نمبر صورت ہے۔ اس کو آپ پڑھیے گا۔ قدیم مفسرین نے لکھا کہ ایک آدمی کو اللہ 7 زمینیں دے دے اور 7 زمینوں کے خزینے دفینے دے دے اللہ حرام کے ذریعے نہ ملے، پھر وہ حلال طریقے سے ملی ہوئی 7 زمینوں کو، اس کے دفینوں کو، اس کے خزانوں کو اٹھائے اور اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، اور اللہ اس آدمی کے اتنے بڑے صدقے کو قبول کر لے جو اس آدمی کو ثواب ملے گا سورہ شمس کے 1 دفعہ پڑھنے والے کو وہ ثواب ملے گا۔ کوشش کیجئے گا، گھر جا کر قرآن اٹھائیے گا، سورہ شمس پڑھیے گا، یاد کیجئے گا، اور موقع ملے تو سنتوں کے اندر، فرضوں کے اندر اس کو کم از کم 1 دفعہ پڑھ لیں، چونکہ قدیم مفسرین نے لکھا، آپ اندازہ کریں کہ اتنا ثواب، 7 زمینیں، اس کے دفینے، اس کے خزینے، حلال طریقے، اللہ کے صدقہ اللہ قبول کرے، کتنی نیکیاں 1 دفعہ سورہ شمس اس کے برابر ہو جائے گی۔ تو اس سورہ شمس کے اندر اللہ پاک نے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ قرآن مجید میں بعض صورتوں کا آغاز قسموں سے ہوا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس طرح لا اقسم بہذا البلد، لیکن سب سے زیادہ قسمیں پروردگار نے پے در پے بغیر وقفے کے تسلسل کے ساتھ 11 قسمیں سورہ شمس میں اٹھائی ہیں۔
کسی صورت کے اندر اتنی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ وہ اس لیے اٹھائی ہیں کہ اللہ 11 قسموں کے بعد بتلانا چاہ رہا ہے کہ گرد و پیش میں جو کامیابی کے تصور، مظاہر، فلسفے تمہیں ملتے ہیں، میری قسم پر یقین کرو وہ کامیابیاں نہیں ہیں، وہ ہم رنگ زمیں جال ہیں، وہ ریت کے ٹیلے پر سورج کی کرنوں سے بہنے والے پانی کا منظر ہے، وہ سراب نظر ہے، وہ پھولا ہوا غبارہ ہے، وہ زخمی جسم ہے، وہ ڈیموں کا ڈسی ہوئی صحت مند ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ تجارت ایک بہت بڑی کامیابی کا پیمانہ ہے، زراعت ایک بہت بڑی کامیابی کا پیمانہ ہے، اقتدار ملنا بہت بڑی کامیابی کی گارنٹی ہے، لہٰذا آدمی کے رونے رونے میں یہ چیزیں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں۔ فلاں وفاقی وزیر ہو گیا، فلاں کے پاس 4 کنال میں کوٹھی آ گئی، فلاں کے پاس 50 مربع آ گیا، فلاں کے پاس 22واں گریڈ آ گیا، فلاں ارب پتی سے کھرب پتی ہو گیا، تو آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، سورج مکھی کی طرح اس کو گھومتے ہوئے دیکھتے چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مسافہ کرنا، اس سے معانقہ کرنا، اس کا آٹوگراف لینا، اس سے تصویریں لینا آدمی کا معیار اور عزت سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہیلو اور رسم لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ کیوں؟ تو چونکہ آدمیوں کے رومے رومے میں قوم سبا کا کامیابی، قوم شعیب کی کامیابی، قوم عاد کی کامیابی، قوم سمود کی کامیابی، قوم فرعون کی کامیابی، وہ 6 قوموں کی کامیابیاں کسی نہ کسی طرح ہمارے دل و دماغ میں ہیں، لہٰذا پروردگار ان کو نکالنے کے لیے، جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے، دماغوں سے کھرچنے کے لیے 11 قسمیں اٹھاتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اس میں 8 قسمیں مخلوقات الہیہ کی ہیں، 3 قسمیں خود خالق کے کائنات کی ہیں، آسمان کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، نفس انسانی کو ہموار کرنے والا، یقیناً آسمان کو بلندی دینے والا اور زمین کو ہموار کرنے والا اور انسان کو بیلنس کرنے والا، یہ اللہ ہے۔ تو 8 قسمیں اللہ نے اٹھائیں پھیلی ہوئی کائنات کی، 3 قسمیں اٹھائیں اللہ نے ذاتی اپنی ذات کی۔ اس کے بعد فرمایا لو بے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تاجر تمہیں کچھ کہے گا، کاشتکار تمہیں کچھ کہے گا، حکمران تمہیں کچھ کہے گا، بی کیئرفل ان کی باتوں پہ نہ آنا، میری قسم پر یقین کرنا۔ عام ایک جھوٹا آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں اس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، قسطیں نہیں دی، اس کی بات پر اعتبار کر، جب وہ کہتا ہے میں اگر مسجد میں جا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ دوں مان لو گے، تو آپ کہتے ہیں میں مان لوں گا۔ اگر وہ کہتا ہے میں قرآن کے اوپر عام کاغذ رکھ کر عام بال پوائنٹ سے لکھ دوں کہ میں نے آپ کے پیسے دے دیے مان لو گے، تو آپ کہتے ہیں مان لوں گا، حالانکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کوئی نہیں دیے، لیکن اس کا لکھا ہوا عام کاغذ، اس کا عام قلم جب قرآن سے مس کرتا ہے، آپ کہتے ہیں دفع کرو مجھے اب ضرورت کوئی نہیں، اس نے قرآن پہ لکھ دیا۔ تو قرآن کے اوپر لکھنے والے جھوٹے آدمی کے عام کاغذ کے بال پوائنٹ سے لکھی ہوئی بات پر اعتبار کر لیتے ہو، اللہ نے قرآن کے اندر لکھا اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ بات نہیں سمجھی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کے اندر لکھا، اس نے قرآن کے اوپر لکھا، میرے سے بڑا سچا کوئی نہیں، اس کے متعلق تمہیں یقین تھا وہ جھوٹ ہے، میں نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ کلام لکھوایا، میں سچا، میرا محبوب سچا، جبریل سچا، میں کہہ رہا ہوں 11 قسمیں اٹھا کر، وہ ایک قسم میری اٹھاتا ہے مان جاتے ہو، میں اپنی قسمیں 3 اٹھاتا ہوں، کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ یقین کرو میرے ذات کے اوپر۔ تو اللہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کامیابی کس کو کہتے ہیں، کہ یا اللہ آپ بتائیں، تو سورہ شمس کو آپ پڑھیے گا، میں وہ بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 9 4 الفاظ پر مشتمل آخری لفظ ہمیں وہ انسانی سوال کا جواب دے رہا ہے، کامیاب کون ہے؟ کہ اللہ کامیاب کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، مجھ سے پوچھو تو کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، اپنے من کو دھو لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا، اندر کی دنیا میں غیبت، چغلی، حسد، بغض، عناد کی جڑی بوٹیوں کو تلف کر لیا، جس نے من کی دنیا کی نگری میں بنی ہوئی گلیوں کے اندر توبہ کا جھاڑو دے لیا، جس نے من کی زمین پہ اگی ہوئی مختلف خراب جڑی بوٹیوں کو دور کر لیا، جس نے من کی دنیا کے جسم کے اوپر آئے ہوئے پھوڑے پھنسیوں کو صاف کر لیا، وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ جپسی ہے یا کھرپتی ہے، وہ مار ہے یا خان ہے، وہ عرب ہے یا عجم ہے، وہ غریب ہے یا کروڑ پتی ہے، وہ کھرب سال پہلے کا تھا یا کھرب سال بعد کا آئے گا۔ آسمان کا قرآن کہتا ہے کہ میں آسمان کی یونیورسٹی میں اس آدمی کو کامیاب ہونے کی سند دیتا ہوں جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں آتا ہے قیامت والدن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، ہاں پاک دل کام آئے گا، اندر کی
دھلائی کام آئے گی، نفس کی پاکیزگی کام آئے گی، ہارٹ کی پیوریفیکیشن کام آئے گی، اندر کی تطہیر کام آئے گی، تزکیہ نفس کام آئے گا، اندر کا اجالا کام آئے گا، اندر کی پاکیزگی کام آئے گی، دل کی لینڈسکیپنگ کام آئے گی، اوپر اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا کام آئے گا، پھوڑے پھنسیوں کو خشک کرنا کام آئے گا۔ تو پروردگار نے ہمیں بتلایا کامیاب کون کہ جس نے اندر کو پاک کر لیا۔ اچھا، اللہ گلیاں خرابوں میں جھاڑو دینا آتا ہے، کاریں خرابوں میں دھونا آتا ہے، کپڑے گندیوں میں صرف سے دھونا آتا ہے۔ دل گندا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی سیرپ، کوئی ٹانک، کوئی جھاڑو، وہ بھی تو بتا دیں۔ دل تو گندا ہو جاتا ہے، دنیا کے کسی کیمسٹ سے پوچھیں کوئی ایسی میڈیسن بنائی کہ کھائیں اور دل کے اندر غیبت، چغلی، حسد، بغض، اناد ختم ہو جائے، وہ کہتے نہیں ہے۔ کسی طبیب سے پوچھیں کسی جڑی بوٹی کا رس نکال کر آپ نے کوئی کشتہ بنایا کہ میں کھاؤں تو دل سے شہوات، دل سے حب دنیا، دل سے زنا ختم ہو جائے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا میں کسی کے پاس چلے جائیں تو ایسی صورتحال کوئی نہیں کہ جس کے استعمال کرنے کے بعد کوئی کیپسول، کوئی سیرپ، کوئی ٹیبلٹ، کوئی نسخہ آ جائے۔ تو پروردگار آپ نے بتلایا کامیاب وہ جس کا دل پاک ہو گیا، جس کا دل دھل گیا۔ تو اب ہمیں پتہ کوئی نہیں دل کیسے دھوئیں، تو قرآن مجید کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھو، تو جو میں نے کامیابی کا پیمانہ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں دیا تھا کہ کامیاب وہ جس نے اندر کو دھو لیا۔ اللہ ہم اندر کیسے دھوئیں؟ اللہ کہتا ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 164 کو پڑھو، اس میں ہم نے وہ فارمولہ، وہ کیمیکل، وہ دوا، وہ تعویذ، وہ عطا کر دی ہے جس کے کرنے سے غریب غربت میں، امیر دولت میں، تاجر اپنی دکان میں، کاشتکار اپنے کھیتوں میں، اور اسمبلی فلور پہ بیٹھنے والا حکمران اپنے من کی دنیا کو صاف کر سکتا ہے، کھرب پتی آدمی اپنے قیمتی بیڈ روم میں اور فقیر محض ریت پر لیٹ کر صاف کر سکتا ہے، بیمار اپنے بیڈ کے اوپر اور تندرست اکھاڑے میں اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے غریب کو امیر ہونا، گجر کو راجپوت ہونا، ڈاکٹر کو انجینئر ہونا، پروفیسر کو تاجر بننا ضرورت نہیں، کالے کو گورا نہیں، عورت کو مرد نہیں، غریب کو امیر نہیں، جو ہے جہاں ہے۔ اسلام کا علاج انسانوں کے لیے ہوتا ہے، طبقات کے لیے نہیں ہوتا کہ جی ڈاکٹر لے سکتے ہیں، مریض نہیں، جوان لے سکتے ہیں، بوڑھے نہیں، انگوٹھا چھاپ نہیں لے سکتے، پوسٹ ڈاکٹریٹ لے سکتے ہیں، نہیں۔ اسلام کا علاج بنی نوع انسان کے لیے۔ اچھا یا اللہ میں دل کو پاک کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو مکان بنا لیے، گھر بنا لی، گاڑی بنا لی، میں نے دل صاف نہ کیا، وہ دل جو تیرے پاس جاؤں اور اس میں تیری محبت کا، تیرے محبوب کا عکس نظر ہے، تو اللہ کہتا ہے لو بے میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں دل پاک کیسے ہوتا ہے۔ اللہ آپ بتلا دیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 جا کے پڑھیے گا، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ دل پاک کیسے ہوتا ہے، دل کو طاہر کیسے کیا جائے۔ وہ سیرپ، وہ صرف، وہ صابن، وہ ٹانک، وہ کشتہ، وہ کیپسول، وہ سیرپ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے اہل ایمان، تم ڈارک ایج میں تھے، گھپ اندھیروں میں تھے، تمہارے دل کی طہارت کے لیے، تمہارے نفس کے تزکیہ کے لیے، تمہارے من کی دنیا کو اجالنے کے لیے، تمہارے اندر کی پاکیزگی کے لیے میں نے تمہیں آمنہ کا لال عطا کیا ہے، عبداللہ کا در یتیم عطا کیا ہے، آسمان کا سب سے حسین مخلوق عطا کی ہے، امام الانبیاء عطا کی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ مزکی تزکیہ کرتا ہے، مالدار لوگوں کو خیرات دے سکتا ہے، دیکھتے نہیں ہو میں نے تمہارے اندر کا تزکیہ کرنے کے لیے جس ذات کو تمہارے بیچ میں بھیجا ہے۔ ذرا 571 عیسوی یکم جیٹھ 22 اپریل 628 بکرمی سوموار کی صبح مکہ مکرمہ مروہ پہاڑ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4:20 پر مروہ پہاڑ سے 300-400 گز اوپر کے فاصلے پر پتھروں کے بیچ میں رکھا ہوا چونا اور اس چونے سے بنا ہوا مکان جس کو عرب بیت البیضا کہتے تھے، وہاں 12 ربیع الاول کی صبح کو جا کے عالم تصور میں جھانکو۔ 571 عیسوی ہے، یکم جیٹھ ہے، 22 اپریل ہے، 628 بکرمی ہے، سوموار کی صبح ہے اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح گھڑیاں 4:20 پہ چڑھ چکی ہیں۔ مکہ میں اس وقت صبح کاذب ختم ہو چکی ہے، صبح صادق آ چکی ہے، پہاڑوں سے روح پہلی کرنیں پھسل پھسل کر اندر وادیوں میں اتر رہی ہیں، طیور اپنے پنچھیوں سے اپنے آشیانوں سے نکل چکے ہیں اور لوگ اپنے پہاڑوں سے نیچے اتر رہے ہیں، روح پہلی ٹھنڈی ہوائیں نکل رہی ہیں۔ اور ایسے عالم میں 2 دائیاں ام ایمن شفا بنت عبداللہ اس پاکیزہ مقدس طیب طاہر گھر کو جا کے دستک دیتی ہیں، ازل ابد کے جس کی سعادت جس کے مقدر میں لکھی جانے والی ہے، دستک دیتی ہیں
اندر ایک کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی آواز دیتی ہے، آتی ہے، من در باب، دستک کس نے دی؟ تو آواز آتی ہے ام ایمن شفا بنت عبداللہ۔ دروازہ کھلتا ہے، یہ دونوں دائیاں جن کو بوڑھا عبد المطلب 82 سال 72 سال کی عمر میں گھروں سے نکال کر مخدوم کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف بھیجتا ہے کہ میرے مرحوم بیٹا عبداللہ جو نابغہ جادی کے تالاب کے کنارے شام سے واپس آتا ہوا تجارت کرتا ہوا چپکے سے مٹی اوڑھ کے سو گیا۔ کائنات کا عظیم ترین باپ وہاں سویا اور عظیم ترین ماں نے اس کے تعاقب میں انتظار کی کتنی صلیبوں پہ لٹک کر راتیں گزاری۔ جاؤ اور اس گھر میں آج میرے مرحوم بیٹے کے گھر میں کوئی خوشخبری کی امید ہے۔ ام ایمن شفا بنت عبداللہ دستک دیتی ہیں، دستک جب آتی ہے تو اندر داخل ہوتی ہیں۔ ام ایمن کہتی ہے قسم زمین آسمان کے خالق کی، وہ میں منظر کبھی نہیں بھول پاؤں گی کہ جب ولادت کے لیے خواتین کے کمرے میں جایا جاتا ہے تو ایک غیر مرئی خوف ہوتا ہے، چہرہ پیلا ہوتا ہے، وجود ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ جس کے ہاں ولادت ہونے والی ہوتی ہے غم اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، دکھ بھر چکے ہوتے ہیں، وجود اس وقت پریشانیوں کی زد میں ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران تھی کہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں داخل ہوئی، مجھے یوں لگے کہ جیسے آسمان نے اپنے سارے تارے توڑ کر آج کی شب بیت البیضاء میں حضرت آمنہ کی دیواروں کے حوالے کر دیے ہیں۔ جنت نے ساری کھڑکیاں کھول کر حضرت آمنہ کے گھر کے نام کر دیے ہیں۔ آسمان والے کی ساری حوریں اتر کر اس طیب طاہر پاک کمرے میں آ چکی ہیں۔ زمین آسمان کا سارا سکون نچڑ کر مخدوم کائنات کے رخسار اقدس کے اندر تیر رہا ہے۔ وجود نورانی بن چکا ہے، دیواریں بکا نور بن چکی ہیں، اندر خوشبوؤں کی دھونی ہو چکی ہے، سکون رواں دواں ہے۔ میں جا کے اندر داخل ہوتی ہوں، حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے شفا کو دیکھا، شفا کہتی ہے میں نے ام ایمن کو دیکھا، یہ دیواروں کی چاندنی کیسی ہے، چہرے پہ سکون کیسا ہے، اندر قرار کیسا ہے، خوشبوؤں کے قافلے کیسے ہیں۔ ابھی ہم ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہی ہیں تو بستر پہ لیٹی ہوئی مخدوم کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا میں ہم دونوں کی آنکھوں کے سوالات کو پڑھتی ہے، سمائل پاس کرتی ہیں کہ بہنوں مجھے پتہ ہے تم پریشان کیوں ہو، تم دیواروں کے چمک جانے پہ پریشان ہو، تم میرے چہرے کی نورانیت پہ پریشان ہو، کمرے میں خوشبوؤں کے قافلوں پہ پریشان ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ولادت کے لیے گھروں میں جاتی ہیں تو کمروں میں خوف ہوتا ہے، دیواروں سے چیخیں نکلتی ہیں، گرد و پیش میں آہوزاری ہوتی ہے، لیکن یہاں تو جنت کا منظر ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تمہیں اندازہ نہیں، جب سے میں اس امانت کی امین بنی، جب وہ عبد المطلب کا شہزادہ اپنی امانت منتقل کر کے جمعرات کی شام کو اجازت لے کے بغرض تجارت شام چلا گیا، سوموار کو میرے پاس آیا، بدھ جمعرات میرے پاس رہا اور جمعرات کی شام کو کہنے لگا میں چلتا ہوں بغرض تجارت، واپس پلٹ کے آؤں تو صدر دروازے پہ میرا استقبال کرنا، گھر میں استقبال نہ کرنا۔ قافلے واپس آئے، اونٹوں کی گھنٹیاں بجی، عزیز و اقارب گھر سے نکلے اور میں بھی اسی امید پہ نکلی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا تھا کہ عبداللہ بیمار ہو چکا ہے، ٹمپریچر ہے۔ حارث ابھی راستے میں تھا تو وہاں عبداللہ نے دم توڑ دیا، نابغہ جادی کے تالاب کے کنارے چپکے سے دفن ہو گیا۔ اور تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ عظیم انسان اپنی امانت میرے حوالے جب کر کے گیا تو تمہیں اندازہ نہیں، جب کبھی کبھی پانی بھرنے کے لیے میں کنویں کی منڈیر پہ جاتی، پانی گہرائیوں میں ہوتا، میں نیچے جھکتی تو نیچے سے آواز آتی دونوں جہانوں کے سردار کی ماں تو مت جھک، پانی تیری خاطر اوپر آ جاتا ہے، تو پانی اوپر آ جایا کرتا تھا۔ میں جب وہ مشکیزہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھتی تو غیر مرئی پر میرے اور مشکیزے کے درمیان آتے، دونوں جہانوں کا بوجھ اٹھانے والے شہزادے کی ماں تو اپنے اوپر بوجھ نہ اٹھا، وہ بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ مجھے وہ درخت یاد ہیں، وہ پتھر یاد ہیں، جب میں مشکیزہ لے کے گزرتی تو وہاں سے آواز کرتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ شجر مجھے سلام کرتے، حجر مجھے سلام کرتے، پتھر مجھے سلام کرتے، ہوائیں مجھے سلام کرتی، درخت میرے اوپر آ کے سایہ کرتے تھے اور سورج اپنی تیز نوکیلی کرنوں کو ٹھنڈک کا لباس پہنا کر میرے وجود پہ آ کے ٹکورے کیا کرتا تھا، شرق غرب روشن ہوا کرتا تھا۔ میرے وجود میں کبھی وہ بوجھ نہیں آئے، انگڑائیاں نہیں آئیں، جمائیاں نہیں آئیں۔ جاگتے سوتے کیفیت کے بیچ میں مجھے نیم قسم کے خواب آتے تھے، جب یہ شہزادہ جنم لے تو نام محمد رکھنا، جب یہ شہزادہ جنم لے تو نام محمد رکھنا۔ تمہیں اندازہ نہیں، تم تو کمرے کی دیواروں کو دیکھ کر حیران ہو گئی ہو اور اندر چلتے ہوئے خوشبوؤں کے قافلوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی ہو اور میرے وجود پہ پھیلتے ہوئے تمانیت کی پریوں کو دیکھ کر تم حیران ہو گئی ہو۔ میں نے تو
صرف اس ذات پاک کے معجزات، کرامات، احسانات، برکات، تبرکات پتہ نہیں کب سے محسوس کر رہی ہوں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں ہم وہاں کھڑی تھیں تو مکان کی چھت کھلی، دائیں کچھ حصہ ہو گیا، کچھ بائیں حصہ ہو گیا، اوپر سے 3 خوبصورت خواتین نیچے اتری، ایک کے ہاتھ میں پھول کا گلدستہ، دوسرے کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور تیسرے کے ہاتھ میں ہلکے سبز رنگ کا لباس۔ تینوں آئیں، انہوں نے آ کے مسکراہٹ پیش کی سیدہ آمنہ کو، سیدہ آمنہ نے مسکراہٹ پیش کی ان کو، رضی اللہ عنہا۔ کمرہ مزید نکھر گیا، خوشبوئیں مزید پھیل گئی، روشنائیاں مزید عام ہو گئی، تمانیت اور رقص کرنے لگی۔ ہم دونوں دائیاں کھڑیاں دروازے پر، وہ نیچے اتر آئیں۔ ایک نے آ کے سیدہ آمنہ لیٹی ہوئی تھی اٹھا کے بٹھایا، دوسرے نے آ کے دودھ کے ساتھ دودھ کا پیالہ لبوں کے ساتھ لگایا، تیسری جو پاؤں کی جانب کھڑی تھی اس نے کہا دونوں جہانوں کے سردار اپنے میلاد سے کائنات کو منور کیجیے۔ سلمان منصور پوری لکھتے ہیں یہ 571 عیسوی تھی، یکم جیٹھ تھا، 22 اپریل تھی، 628 بکرمی تھی، 12 ربیع الاول تھا، پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4:20 کا وقت تھا، جب پاؤں کی جانب کھڑی ہوئی خاتون نے کہا اے دونوں جہانوں کے سردار، ظلمتوں کو دور کیجیے، اندھیروں کو دور کیجیے، تعفن کو دور کیجیے، کائنات کو منور کیجیے، کائنات کو خوشبوؤں سے آباد کیجیے، تشریف لائیے۔ تو یہ وقت تھا جب ہمارے محبوب کا میلاد ہو گیا، ہمارے محبوب کی ولادت باسعادت ہوگی۔ تو ام ایمن کہنے لگی میں نے آنے والی سے کہا بہنوں ولادت کے لیے بوڑھے عبد المطلب نے گھروں سے صبح کاذب کے وقت دستک دے کر ام ایمن حضرت آمنہ کے بیت البیضا مکان کی طرف ہمیں بھیجا تھا، تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، دوسری کہنے لگی میں موسیٰ کی بہن ام کلثوم ہوں، تیسری کہنے لگی میں فرعون کی سابقہ بی بی آسیہ ہوں۔ اس ذات کی دائیاں بھی جنت سے آتی ہیں، اس ذات کی گھٹی بھی جنت سے آتی ہے، اس ذات کا اولین پہناوا بھی جنت سے آتا ہے۔ ایسا کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس ذات نے آ کر کائنات کے انسانوں کے دلوں کو پاک کرنا تھا، اس لیے پروردگار نے روئیں کو پاک کر کے نورانی کر کے بھیجا تاکہ کل کلا انسان یہ کہیں جس نے پاک کرنا تھا وہ کیسا؟ بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، بچہ امیر کے ہاں غریب کے ہاں روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، نہ روئے تو بالعموم دائیاں اس کو چیوٹیاں بھرتی ہیں، ڈاکٹر اس کو ہلکی ہلکی تھپکی لگاتے ہیں، اس کو الٹا ہینگ کرتے ہیں تاکہ بچہ روئے۔ بچہ روتے ہیں تو عزیز و اقارب مسکرا پڑتے ہیں، بچے روتے ہیں تو مائیں مسکرا پڑتی ہیں، بچے روتے ہیں تو فیملی میں ہنسی آ جاتی ہے، بچے نہ روئیں تو پھر وہ بھی رو پڑتے ہیں، ان کا رونا ان کی مسکراہٹوں کا باعث ہوتا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، روتا کیوں ہے؟ نبوت نے 2 جواب اس کے ارشاد فرمایا۔ پہلا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کو پیدا ہونے کے بعد شیطان اس کے کچوکے مارتا ہے، یہاں آ کر پہلوؤں میں پیدا ہوتا ہے، کائنات میں کہیں شیطان اپنی ذریت کو شتونگڑوں کو بھیجتا ہے، فلاں جگہ ڈلیوری کیس ہے، بیبی پیدا ہوگا، تم نے پیدا ہوتے اس کے پہلوؤں میں انگلیاں چبھونی ہیں، انگلیوں کی درد کی تاب نہ لا کر بچہ منہ کھولتا ہے، منہ کھولتا شیطان کے بچے اپنی انگوٹھا اپنی انگلی اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، بچہ شیطان کی گھٹی لیتا ہے اور گھٹی پھر عمر بھر آدمی کے اوپر اثر انداز رہتی ہے۔ پہلی گھٹی، پہلی خارجی غذا جو بچے کے منہ میں چلی جائے عمر بھر بچے کے اوپر اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اس لیے سیدنا حسن کو گھٹی دی تھی امام کائنات نے، اور سیدنا حسین کو گھٹی دی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے۔ 3-4 ہجری کو سیدنا حسن پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا، جنگ کرنے والا۔ فرمایا نہیں، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، وہ کہہ گئے تھے کہ میرے محبوب علی سے کہیں آپ نام نہ رکھیں، آپ کے بیٹے کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے، حسن رکھا ہے، لہٰذا میرے بیٹے کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے۔ اگلے سال حسین پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا علی میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ کہا میں نے حرب نام رکھا ہے، کہ جبریل ریپیٹڈلی آئے تھے اور کہہ گئے تھے اللہ کہتے ہیں حسین میں نے نام رکھا ہے، لہٰذا حسن وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا، حسین وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا، یحییٰ وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا، احمد وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا، محمد وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا۔ اسم ہو یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، زکریا ہم آپ کو بڑھاپے میں بچہ دیں گے، نام بھی ہم رکھیں گے، نام بھی ہم ریکمینڈ کریں گے، نام بھی یونیک ہوگا، گرد و پیش میں نام نہیں ہوگا، تو یحییٰ نام اللہ نے رکھا، حسن نام اللہ
اللہ نے رکھا، حسین نام اللہ نے رکھا۔ تو حسن کو گھٹی دی سید امام کائنات نے، حسین کو گھٹی دی سید علی نے۔ حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے رضی اللہ عنہ۔ جب دونوں میں گھروں میں شہزادوں میں کھیلتے کھیلتے بچپنا غالب آتا، لڑنے کے لیے آتے تو حسین پہل کرتے تھے، حسن دفاع کرتے تھے، حسین حملہ کرتے تھے، حسن دفاع کرتے تھے، حسین آفینسو ہوتے تھے، حسن ڈیفینسو ہوتے تھے، حسین آگے ہاتھ بڑھاتے تھے، حسن ماں کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن خاتون جنت سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی حسین کو سمجھائیں، چھوٹا ہو کر حملے میں پہل کرتا ہے، وہ بڑا ہو کر پہلو طے کرتا ہے، یہ چھوٹا ہو کر پکڑ لیتا ہے، وہ بڑا ہو کر ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ چھوٹا ہو کر حملہ آور ہوتا ہے، وہ بڑا ہو کر دفاع کرتا ہے۔ تو آپ نے دونوں کو بٹھایا، ایک کو دائیں ران پہ بٹھایا، ایک کو بائیں ران پہ بٹھایا، ایک کے لبوں کو بوسہ دیا، ایک کے گردن کو بوسہ دیا، دونوں کو بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ میں کیا کروں، حسن میں محمد کی گھٹی ہے، حسین میں علی کی گھٹی ہے، اور گھٹیاں اپنا کام دکھلا کے رہتی ہیں۔ علی کو حیدر کہتے ہیں، حیدر کہتے ہیں شیر وہ جو حملہ کرنے کے لیے پاؤں اٹھا چکا ہو، جبڑے کھول چکا ہو، آنکھوں میں خون بھر چکا ہو، جسم میں توانائی لا چکا ہو۔ عرب اس شیر کو حیدر کہتے تھے جو حملہ کرنے کے لیے اٹیکنگ لائن کی پوزیشن میں آتا تھا۔ کہا میں بیٹی میں کیا کروں، اس کے اندر حیدر کی گھٹی ہے اور اس کے اندر محمد کی گھٹی ہے۔ محمد ہمیشہ بردباری سے کام لیتا ہے، حیدر چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ لیتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے شیطان انگلیاں چبوتا ہے، بچہ منہ کھولتا ہے، منہ میں انگلی دے دیتا ہے اور پھر اس کا اثر عمر بھر رہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے کوئی پاک باز خاتون، کوئی پاک مرد پیدا ہونے والے کے پاس دائیں بائیں بہر کھڑے ہوں، جو ہی بچہ پیدا ہو وہ فوراً دائیا پکڑے اس کے پاس لے کے آ جائے اور وہ اس پاک باز مرد اس بچے کی ویکسینیشن کر دے۔ ویکسینیشن سے کیا مراد، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دے تاکہ شیطان اگر گھٹی لا کے ڈالے بھی تو اس کے زہر سے بچنے کے لیے باپ نے ویکسینیشن کا پہلے انتظام کر رکھا ہو۔ وہ جو زہر اندر اترے اس کا تریاق پہلے ہو، وہ جو اندر اترے اس کا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی اس سے پہلے ماں باپ آیت الکرسی پڑھنے والے قریب کھڑے کیوں ہوں یا اچھی قسم کی گھٹی کا انتظام کر رکھیں۔ امام غزالی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا تو 2-2 4-4 مہینے پہلے والدین کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی تھی کہ اچھی گھٹی کیسے کریں۔ پھر وہ شہد لے کر، زمزم لے کر اولیاء کے پاس، اتقیاء کے پاس، صوفیاء کے پاس، مجاہدین کے پاس، محدثین کے پاس، فقہاء کے پاس، پارسا لوگوں کے پاس جاتے، ان سے کہتے ہیں آپ اس میں دم کر دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیبی کے اندر جو پہلی خارجی غذا جائے اس میں محدثین کا نور بھی ہو، فقہاء کی فقاہت بھی ہو، اولیاء کی کرامت بھی ہو، مجاہدین کی بہادری بھی ہو، اہل علم کا علم بھی ہو، خطیبوں کی خطابت بھی ہو، شعراء کی دانشمندی بھی ہو۔ تو ہم چاہتے ہیں ایک گولدستہ ہمارے ہاں ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں ہمدرد گھٹی مل جاتی ہے آرام سے میڈیکل سٹور پر، اس لیے ہمیں دائیں بائیں گھومنا نہیں پڑتا۔ بچہ پیدا ہوا، ہمدرد کی گھٹی ملی، اندر ڈال دیا، ہم نے اس کا بچپنا برباد کیا، اس نے ہمارا بڑھاپا برباد کیا، ہم نے اس کو بچپن میں شیطان سے بچنے کی ویکسینیشن نہ دی، بڑے ہو کر اس نے ہمارے سامنے آنکھیں دکھلائیں۔ ہم نے تم میں کاشت کیے، تربوز کیوں مانگے، ہم نے انڈے رکھے نیچے کوے کے، ہنس کے بچے کیوں مانگے، ہم نے زمین پہ بویا تمباکو اور پھر گلاب کیوں مانگے، ہم نے اس لیے کہ بچوں کا بچپنا خراب کیا۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کچوکے مارتا ہے۔ میرے محبوب 571 عیسوی کو جب جنم لیا تو کائنات میں ایک نور کا حالہ نکلا۔ امی آمنہ کہتے ہیں میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، تحت الثری دیکھا، سدرۃ المنتہا دیکھا، پوری کائنات مٹھی کی طرح روشن ہوگی۔ میرے محبوب کے وجود اقدس سے نکلنے والی نورانی شعاعیں اس نے پوری کائنات کو حصار میں لیا اور پوری کائنات بقع نور بن گئی۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پہ 4 تحریریں بخاری شریف کی روایت ہوتی ہیں۔ ان میں ٹاپ پہ تحریر یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والے نے ایکسپائر کب ہونا ہے، 15 سال 2 مہینے 12 دن 15 گھنٹے 21 منٹ 22 سیکنڈ 35 مائکرو سیکنڈ۔ الغرض وفات کا تفصیلی شیڈول یہاں پہ درج ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بچے کی پیدا ہونے کے بعد پہلی ملاقات اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اسرائیل اپنی مخصوص نگاہوں ڈالتا ہے اور بچہ بند آنکھوں سے اسرائیل کی آنکھوں کی قہر ناکی کی
کتاب نہ لا کر بلک بلک کے روتا ہے. ماں چوسنی دیتی ہے، باپ پیار دیتا ہے، پھوپھو غذا دیتی ہے، بہن تھپکی دیتی ہے، بھائی لوری دیتا ہے، لیکن اسرائیل کی آنکھوں کا اترا خوف نہ لوری دور کرتی ہے، نہ تھپکی دور کرتی ہے، نہ دودھ دور کرتا ہے، نہ چوسنی دور کرتی ہے. بچہ سسک سسک کے خاموش ہوتا ہے. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد پاک ہوا، ولادت باسعادت ہوئی، جنم مبارک ہوا، تو آپ کی پیشانی مبارک پہ وفات کا وقت درج نہیں تھا. اس لیے آپ کی پہلی ملاقات جبریل نے کی تھی. ہماری پہلی ملاقات اسرائیل کرتا ہے. میرے محبوب کی پہلی ملاقات جنم کے بعد جبریل نے کی تھی. جبریل نے آپ کو دیکھ کے مسکرایا، آپ جبریل کو دیکھ کے مسکرائے. اور 63 برس کے بعد سوموار کو 6 جون کو اشراق کے وقت باب جبریل سے جبریل داخل ہوئے مدینہ منورہ میں امی عائشہ کے حجرے میں، اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے محبوب آپ اجازت دیں تو اسرائیل اندر آنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا اسرائیل کو اندر آنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے جتنے ہیں ان کے لگے بندہ شیڈول وہ جبریل کے پابند ہیں، آپ کے بعد جو آئیں گے ان کا لگا بندہ شیڈول جبریل کے پابند ہے. لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ مائکرو سیکنڈ آگے نہ مائکرو سیکنڈ پیچھے. لیکن میرے محبوب آپ کی پیشانی مبارک پر پروردگار نے ولادت باسعادت سے قبل موت کا وقت نہیں لکھا تھا. آپ نے پوچھا جبریل ایسا کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا؟ تو خصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں جبریل نے کہا میرے محبوب اللہ اس بات کو نہیں چاہتے کہ میرا محبوب جبریل کا اسرائیل کا پابند ہو کے کیوں جیے. اسرائیل میرے محبوب کا پابند ہے، میرا محبوب اسرائیل کا پابند نہیں ہے. پوری کائنات میرے محبوب کی پابند ہے، میرا محبوب کائنات کی کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے. لہٰذا اسرائیل آپ سے ریکویسٹ کرے گا، آپ آئیں گے اجازت دیں گے تو وہ کام شروع کرے گا، آپ نہیں دیں گے تو وہ شروع نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے میرا محبوب صرف میرا پابند ہو، باقی پوری کائنات میرے محبوب کی پابند ہو. لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسرائیل کے پابند ہو کے چلیں. آپ نے کہا بلا لو. اسرائیل علیہ السلام باب جبریل سے داخل ہوئے. انہوں نے پہلا جملہ جو نبوت کو پاس کیا 6 جون 12 ربیع الاول چاشت کا وقت مدینہ منورہ امی عائشہ کا حجرہ تفتی ہوئی دوپہر سے قبل جو پہلا جملہ پاس کیا وہ تھا عشا معاشر. میرے محبوب جتنا جی چاہے زندہ رہ لیں، ورنہ اسرائیل تو یہ آپشن کسی کو نہیں دیتا، اسرائیل تو یہ فیور کسی کو نہیں دیتا. اسرائیل کے سامنے تو ماں کی مامتا سسکیاں بھرتی ہے، باپ کا سسکیاں بھرتے ہیں، بہن بھائی آہوزاری کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اسرائیل نے کہا عشا معاشر جتنا جی چاہے آپ زندہ رہ لیں، کیونکہ میں آپ کا پابند ہوں، آپ میرے پابند نہیں ہیں. تو بھائیو اللہ نے ہمارے دلوں کے تزکیہ کے لیے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں وہ ذات پاک عطا کی جس کا پاک پوتر طیب طاہر پیدا ہوئے تو کوثر تسنیم سے دھلے ہوئے، پیدا ہوئے تو جنت کا پہناوا پہنا ہوا، پیدا ہوئے تو جنت کی گھوٹی لے کے پیدا ہوئے، پیدا ہوئے تو نور کا حالہ شرق غرب تک پہنچا، پیدا ہوئے تو آسمان کی دائیاں زمین پہ اتری، پیدا ہوئے تو جنت کے پھول آ کے سونگے، اور پیدا ہوئے تو اپنی ناف کٹی ہوئی ختنہ کیا ہوا. ہر بچہ پیدا ہوتے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، نیچے گر جاتا ہے. علامہ سیوطی نے لکھا آپ پیدا ہوئے، آپ کی آنکھوں مبارک میں 4 معجزات تھے. آپ کی آنکھیں آگے بھی دیکھتی تھی، پیچھے بھی دیکھتی تھی، قریب بھی دیکھتی تھی، دور بھی دیکھتی تھی، اندھیرے میں دیکھتی تھی، اجالے میں دیکھتی تھی، نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتی تھی، نہ نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتی تھی. اللہ نے ہمارے محبوب کی آنکھوں میں یوں یہ 4 معجزات رکھے. تو آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرخی، سرما ڈالا ہوا، بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی. آپ پیدا ہوتے آپ نے اپنے زمین پہ ہاتھ لگائے، گھٹنے لگائے، ہتھیلیاں لگائیں، اپنی سرمگی آنکھیں، اپنی خوبصورت آنکھیں اور معجزات سے بھری ہوئی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھی اور زبان سے جملہ بولا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ورنہ بچے تو وہاں کے علاوہ کچھ کرتے نہیں. تو میرے محبوب پیدا ہوئے، عمر بھر کبھی مکھی وجود پہ نہیں بیٹھی، عمر بھر کبھی نائٹ فال نہیں ہوا، عمر بھر کبھی انگڑائی نہیں آئی، عمر بھر کبھی جمائی نہیں آئی، عمر بھر کبھی آپ کے گہرے نیند میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. گہرے نیند کے بعد اٹھتے اور بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتے. بخاری شریف میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے محبوب آپ گہری نیند میں تھے اور آپ نے وضو نہیں فرمایا کہ انس میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سویا کرتا. تم سوتے ہو تمہاری آنکھیں بھی غافل ہو جاتی ہیں، تمہارا دل بھی غافل ہو جاتا ہے. میں سوتا ہوں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ قائم رہتا ہے. اس لیے گہری نیند
साउंड स्लीप के बाद भी मेरा वुज़ू नहीं टूटा करता, आपका खून मुबारक उम्मत के हवाले से पाक। हत्ता कि उम्मे ऐमन कहती हैं आपकी दाइया कि मैं रात के पिछले पैर उठी, आप अलैहिस्सलाम ने पेशाब मुबारक छोटा किसी बर्तन में किया, मुझे रात के पिछले पैर तहज्जुद में प्यास लगी, मैंने समझा ये पानी है, मैंने पानी पी लिया। सियासता की किताबों में ये रिवायत मिलती है, मैंने पानी पी लिया। सुबह आपने पूछा मैंने इस बर्तन में कुछ था, कि जी मैंने था, कि क्या किया, कि मैंने पी लिया। तो नबूवत की ज़ुबान से जवाब सुने, आपने ये नहीं फरमाया कि उम्मे ऐमन ये तूने क्या किया, आप फरमाया उम्मे ऐमन तुम्हारे ऊपर जहन्नुम की आग हराम। कुरान कहता है वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो दोज़ख से बच गया और जन्नत में चला गया, ये है असल कामयाब। तो सबसे बड़ी कामयाबी नबूवत के पेशाब मुबारक से मिल जाए, रहा बाकी पाकीज़ा ज़िंदगी। तो उम्र भर इंसानों के वजूद में साया नज़र नहीं आता था, कभी मजाक में झूठ नहीं बोला। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के महबूब कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप मजाक में होते हैं, कभी आप जज्बात में होते हैं, कभी आप कैफियत में होते हैं, जो आप इरशाद फरमाएं वो हम लिख लिया करें। आप फरमाया मैं जिस कैफियत में भी हूँ, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे ऊपर वही के कड़े बादल बरसते रहते हैं, वही का ठंडा साया होता है, मैं किसी हालत में भी मेरे लब मुबारक से हक के अलावा कुछ निकल नहीं सकता। तो भाइयों अल्लाह ने मेरे और आपके ऊपर करम किया। आखिरी मेरी बात, कामयाब कौन जिसका दिल पाक हो जाए, कामयाब कौन जिसका अंदर पाक हो जाए। और दिल को पाक करने के लिए सूरह आल इमरान की 164 नंबर आयत ने कहा मैंने अपना महबूब तुम्हारे दरमियान भेजा, मेरे महबूब के पीछे चलना तुम्हारा काम और तुम्हारे अंदर को पाक करना अल्लाह का काम। मैं और आप कोशिश करें धीरे धीरे एक एक सुन्नत को अपनाएं। पूरे 7 आसमान और 7 ज़मीन से कीमती एक सुन्नत मुबारक है। आप अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस से जो निकल पड़ा, आप समझते हैं बिदा मिसाल बिला तशबीह, भैंस के थनों से निकलने वाला दूध कितना ताकतवर होता है, और रेशम के अंदर से निकलने वाला धागा कितना ताकतवर होता है, और मक्खी से निकलने वाला शहद कितना शिफा होता है। ऐसी खरबों चीज़ें कुर्बान की दी हैं। नूरानी वजूद अक़दस से निकलने वाले नूरानी आमाल में कितनी ताकत होगी हम इसको समझ नहीं सकते। धीरे धीरे एक एक सुन्नत अपने वजूद में लाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर पे फिर मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हमने इस टाउन के अंदर हर जुमे की शाम को मगरिब से इशा तक एक महफिल का प्रोग्राम रखा हुआ है। उसमें एक बुनियादी बात ये होती है कि जिस घर में होगा उस घर में सादा पानी के अलावा किसी को कोई सर्व करने की इजाज़त नहीं होगी। मगरिब से ईशा की अजान पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाया करेगा। इस तरतीब पे हमने दोस्तों को कहा था कि जो दोस्त अपने घर में मगरिब से ईशा अल्लाह और अल्लाह के महबूब की महफिल मुनक़िद करवाना चाहें, उसमें ना आने वाले का कोई ख़र्चा, ना लाने वालों का कोई ख़र्चा, न अहले खाना कोई ख़र्चा, और अंदर और बाहर तज़किया नफ्स का एहतमाम हो जाता है। अगला जुमा आप में से जो भाई अपने घर में तरतीब यही होगी। मुझे कई दोस्त बार बार कहते हैं ये खाने के हवाले से मैं इजाज़त दें। मैं कहता हूँ अल्लाह के महबूब की महफिल 1.5 मरले के मकान में भी होनी चाहिए, 1 मरले के मकान में भी होनी चाहिए, दिहाड़ी लगाने वाले के मकान में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो खरबपति है वो अल्लाह के महबूब के महाफिल के मज़े लूटे और गरीब का या अल्लाह न पैसा दिया न महबूब की महफिल कराने के लिए बजट दिया। हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि गरीब माज के सादा पानी जग भर के रख दो और फारिग होकर अपना पानी पी के चले जाओ। तो अगले जुमे को मगरिब की नमाज के बाद जो भाई अपने घर में महफिल रखवाना चाहे वो अभी इस वक्त पेशकश कर सकता है। हम उसके बारे में मशवरे से तय कर देंगे। तरतीब ये होगी कि अपना स्पीकर हम अपना खुद ले आएंगे, जो स्पीकर है उसको स्पीकर का इंतज़ाम कोई नहीं, कराकरी का इंतज़ाम कोई नहीं, खाने पीने का इंतज़ाम कोई नहीं, आने तकरीर करने वाले को खर्च देने का प्रोग्राम कोई नहीं, बस सिर्फ एक बयान और उसके बाद दुआ और ईशा की नमाज अपने अपने घरों में जाके पढ़ सकते हैं, घर के अंदर करवा सकते हैं, घर के सामने जो छोटी सी गली होती है वहाँ करवा सकते हैं। इसके लिए जो भाई अगले जुमे के लिए करवाना चाहे वो ज़रा हाथ खड़ा करे। माशाल्लाह जी, 1 जी, और जी 2 माशाल्लाह, और जी भैया मेरे 3 जी, आप भाई 4 जी, जी माशाल्लाह, और जी 4 हो गए जी, अभी 2-4 जुमों के बाद, और जी ये कौन है जी, अच्छा बुजुर्ग 5 जी माशाल्लाह, और जी 1 घंटे की महफिल घरों से कितनी बीमारियां निकालेगी, कितने कर्जे निकालेगी, कितनी टेंशन निकालेगी, आफतें कितनी रोकेगी, रुके हुए खैर के दरवाजे कितने खोलेगी, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। इंशाअल्लाह अगले जुमे को हम अपने जो ये एक बयान है ये कहाँ रख लें अमर भाई? भाई 1 हैं, 2 हैं,
یہ بھائی 3 ہیں، وہ پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں 4 ہیں، کس گھر میں رکھ لیں؟ گلی میں رکھ لیں گے ہر کسی. جی کون جی کھڑے کریں جی. اچھا